حامدا ومصلیا اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا یا رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ تعارف صحابہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس شخصیت کا تعارف پیش کریں گے اس شخص کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے۔ وہ شخصیت ایسی ہے کہ جس کے اسلام لانے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک خوشی ملی، راحت ملی، اور مسلمان ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اعلانیہ طور پر عبادت کرنے لگے۔ اس شخصیت کا شمار عشرۂ مبشرہ میں ہوتا ہے اور خلفائے راشدین میں اس شخصیت کا نام دوسرا ہے۔ میری مراد خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا جو نام و نسب ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رحاب بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی، یہ آپ کا نسب و نامہ ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا اور آپ کی اپنی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے، جو کہ ابو جہل لعین کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویات جو آپ نے احادیث روایت کی، تقریباً ان کی جو تعداد ہے وہ 537 ہے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سن کے روایت کی، اور اس کے علاوہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث روایت کی، اور اس کے علاوہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث روایت کی۔ اور آپ سے احادیث کو روایت کرنے والے اور اس کو امت تک پہنچانے والے کئی سارے ہیں، جن میں سے کچھ کے نام میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت برہ بن عازب، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، اور آپ کے آزاد کردہ غلام اسلم اور اسود نخعی، اسیر بن جابر، اشعر بن قیس۔ اس کے علاوہ کئی سارے صحابہ اکرام جو ہے وہ آپ سے روایت کیا کرتے تھے اور اس کو آپ سے حدیث سن کے امت تک پہنچاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے کر آئے تو تقریباً اس میں روایت مختلف ہے کہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے 40 مرد اسلام لا چکے تھے اور 12 عورتیں اسلام لا چکی تھی، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے 39 مرد اسلام لا چکے تھے اور 21 عورتیں اسلام لا چکی تھی، اور جب آپ اسلام لے کر آئے تو ان کی تعداد جو ہے وہ 40 ہو گئی، یعنی آپ 40ویں بندے تھے جو اسلام لے کر آئے تھے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد جبریل امین باقاعدہ اترے تھے اور یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے اور مؤمنین میں جو آپ کی اتباع کرے وہ آپ کو کافی ہے۔ آپ کے اسلام لانے کے بارے میں روایات بھی مختلف ہے، جن میں سے جو روایت زیادہ مشہور ہے اور زیادہ صحیح ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ میں نے پیچھا کیا اور اسلام لے کر میں نہیں آیا تھا۔ اسلام میں جو میری نیت تھی وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے کی تھی، اس لیے میں آپ کا پیچھا کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، اور جب مسجد میں داخل ہوئے تو میں آپ کے پیچھے مسجد میں داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حاقہ کی تلاوت شروع کر دی اور آپ نے وہ سورت پڑھنا شروع کی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پاک کی وہ آیات سنی تو مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور قرآن کی جو اسلوب بیان تھا وہ مجھے بڑا عجیب لگا۔ جب عجیب لگا تو میں نے خیال دل میں یہ آیا، جس طرح قریش کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، تو میں نے دل میں کہا یہ شاعر ہے۔ بس یہ میرا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ٹائم قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وما هو من قول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ شاعر نہیں ہے، تم میں سے کم ایمان لے کر آتے ہو۔ اب یہ آیت سننے کے بعد پھر میں نے دل میں کہا، خیال میں کہا یہ کاہن ہے، تو یہ خیال ہی آنا تھا۔ اس کے بعد فوراً آپ نے آیت تلاوت کر دی وما من قول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کاہن بھی نہیں ہے، تم میں سے کم
جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح آپ نے مکمل صورت آگے نبی پاک نے تلاوت فرما دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کو سن کے میرے دل میں جو ہے وہ اسلام کا غلبہ بیٹھ گیا اور اسلام میرے دل میں گھر کر گئی۔ اس واقعے کے بعد تھوڑے بہت اسلام کی طرف مائل ہوئے لیکن اسلام لے کر آئے نہیں۔ اس کے بعد خود ہی آپ نے اپنے اسلام کے لانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس کی روایت کرنے والے ہیں حضرت اسامہ بن زید۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تم سے بیان کروں کہ میں اسلام کیسے لے کر آیا تھا؟ ہم نے کہا بالکل، آپ بیان فرمائیں ہم سے۔ کہتے ہیں کہ کنتو من اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سخت خلاف تھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک دن بہت سخت گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، میں مکے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، کہنے ایک آدمی مجھ سے ملا جو قریش کے تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا این تذهب یا ابن خطاب، کہ اے خطاب کے بیٹے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تم تو گمان کرتے ہو کہ تم دعویٰ کرتے ہو تم بہت بڑے ہو، تمہارا مقام یہ ہے قریش کے اندر، اور حالانکہ حال یہ کہ جو معاملہ دین کا تمہارے گھر میں خود پہنچ گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی بہن اپنا دین چھوڑ چکی ہے، مسلمان ہو چکی ہے۔ یہ سن کے میں بڑا غضبناک ہوا، غصہ ہو گیا، بس میں اپنے بہن کے گھر کی طرف آنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی ایک مرد یا دو مرد اسلام لے کر آتے تو آپ ان کو اس شخص کے پاس رکھتے تھے کہ جس شخص میں تھوڑی طاقت قوت ہوتی، جس کا بلند مرتبہ ہوتا تھا، تاکہ ان دو اسلام لانے والوں کو کوئی کفار مقام سے کوئی چھیڑے نہیں۔ تو وہ اسی طرح میرے جو بہن کی شوہر تھے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دو مرد رکھے ہوئے تھے جو اسلام لے کر آئے تھے، جو ان کے آنکھ سے کھانا کھا رہے تھے، باقی چیزیں وہاں سے لے رہے تھے۔ کہہ رہے تھے میں گھر پہنچا تو میں نے جب دروازے پر دستک دی تو وہاں سے سوال آیا کون؟ میں نے کہا ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا۔ اب اس ٹائم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے پاس ایک صحیفہ بھی تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا میرے آواز انہوں نے سن لیا تو انہوں نے جلدی کی اور خود چھپ گئے اور صحیفہ کو چھوڑ دیا، یا پھر صحیفہ کو بھول گئے چھپانے سے، وہاں صحیفہ سامنے رہ گیا۔ تو جب دروازہ کھلا تو میری بہن جب آئی تو دروازہ کھول دیا اس نے، تو میں نے کہا کہ اے اپنی جان کی دشمن قد بلغنی انک سبوت، کہ مجھے یہ خبر پہنچی، یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ چکی ہو، اسلام لے کے آ چکی ہو۔ یہ کہنا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لی اور ان کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ جب خون بہنے لگا تو وہ رونے لگی، اور اس نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے جو کرنا ہے کر لو، میں اسلام لے کر آ چکی ہوں، اب میں اسلام سے پھر نہیں سکتی۔ کہتے ہیں پھر میں جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد میں تو غصے میں تھا، جب میں بیٹھا ایک چارپائی پہ، بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک کونے پہ کتاب رکھی ہوئی ہے، ایک صحیفہ رکھا ہوا ہے گھر کے کونے پہ۔ میں نے کہا یہ کتاب کون سی ہے؟ مجھے یہ دکھاؤ۔ تو آپ کی بہن نے کہا میں تمہیں یہ کتاب نہیں دکھاؤں گی کیونکہ اس کے تم اہل نہیں ہو، کیونکہ تم جنابت سے تم نے غسل نہیں کیا ہوا ہے، تم پہلے غسل کر لو۔ کیوں؟ ھذا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن پاک کو چھونے والے صرف پاک لوگ ہیں، ناپاک اس کو چھو نہیں سکتے۔ کہہ رہے اس کے بعد جب غسل کیا میں نے تو اس کے بعد مجھے قرآن پاک کو میں نے دکھایا تو فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو اس میں آیت تھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور وہیں غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت جب میں نے سنی تو مجھ پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ رعب طاری ہونے کے بعد یہاں تک کہ جب کبھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ان آیت میں سنتا تو میری کیفیت عجیب سے ہو جاتی، پھر میں دوبارہ پہلے والی کیفیت پہ آتا۔ تو اس طرح میرے حال جو ہے وہ ہوتی رہی، یہاں تک کہ میں اس آیت پہ پہنچا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان لے کر آؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت کی تھی۔ کہتے ہیں جب یہ آیت میں نے سنی تو سننے کے بعد کیا ہوا، میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ،
میں نے فوراً کلمہ پڑھ دیا. میرا کلمہ پڑھنا تھا کہ لوگ نکلے اور جلدی جلدی باہر نکلے, تکبیر کہتے ہوئے نکلے, اور میرے اسلام لانے کی وجہ سے اتنا خوش ہو گئے لوگ, خوشخبری دینے لگے آپس ایک دوسرے کو, اور اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کی لوگوں نے. پھر لوگوں نے کہا کہ اے ابن خطاب تمہیں مبارک ہو, بشارت ہو. کیوں؟ کہہ رہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا یوم الاثنین, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن دعا فرمائی تھی. ہم نے کہا تھا اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین, کہ اے اللہ اسلام کو دو شخصوں کے ذریعے, دو مردوں کے ذریعے عزت عطا فرما دے, یا تو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب, یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب. کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ہی صدقہ ہو کہ تم اسلام لے کر آئے, تمہیں خوشخبری ہو. جب لوگوں نے دیکھا کہ میں اسلام لے کر آیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے بارے میں کہا ہو کہ آپ کہاں آئے, کہاں تشریف رکھ رہے ہیں آپ آج کل. تو انہوں نے کہا کہ اسفل صفا جو ہے, صفا کے نیچے ایک جگہ ہے, وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں میں نکلا, جب میں نے دستک دی وہاں دروازے پر تو مجھ سے پوچھا گیا کون, تو میں نے کہا خطاب کا بیٹا. اور ان کو تو معلوم تھا میری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سخت ہونے کا, ان کو معلوم تھا میں بہت مخالف ہوں, اور ان کو ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اسلام لے کر آیا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ فما اشترى احد منهم ان يفتح الباب, ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہو کہ وہ دروازے کو کھولے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ افتحوا له فانه ان يريد الله به خيرا يهديه, فرمایا دروازہ کھول دو, اگر اللہ تبارک و تعالی ان سے خیر کا ارادہ فرمائے گا تو پھر ان کو ہدایت عطا فرما دے گا. بس دروازہ کھول دیا, پھر میں پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اپنے مسلمانوں نے کہا میں نے اعلان کر دیا. آپ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان بہت خوش ہوئے, اور آپ کے اسلام لانے کے بعد ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا. وہ اس لیے عطا فرمایا کہ فاروق کا معنی ہوتا ہے حق و باطن میں فرق کرنے والا, اور آپ کے اسلام لانے سے فرق یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے ہماری حالت یہ تھی کہ مسجد تو مسجد, ہم گھر میں بھی جو ہے وہ نماز اچھی طرح اپنی مرضی سے اعلانیہ پڑھ نہیں سکتے تھے. آپ کے اسلام لانے کے بعد ہماری حالت یہ ہو کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی مرضی سے نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو اس لیے آپ کو فاروق کا لقب ملا کہ مسلمان اپنی مرضی سے گھروں میں بھی اور مسجدوں میں نماز پڑھنا شروع کر دی, کیونکہ آپ کا غلبہ, آپ کا رعب بہت زیادہ تھا, اور آپ قریش میں سردار رہ چکے تھے, اسی لیے لوگ آپ سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے. تو یہ تھا آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کہ جب آپ اسلام لے کر آئے تو اس کے بعد مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی ملی اور اسلام کو بہت زیادہ غلبہ حاصل ہوا. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کا اسلام لے کر آنا جو ہے وہ اسلام کے لیے ایک فتح تھی. اس کے علاوہ غزوات جتنے بھی ہوئے تو آپ نے, چاہے جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, خندق ہو, بیعت رضوان ہو, خیبر ہو, فتح مکہ ہو, حنین ہو, اکثر غزوات میں جو جتنے بھی غزوات ہوئے آپ نے حصہ لیا اور تمام میں آپ شریک ہوئے اور کفار کے خلاف آپ نے جنگ کی. آپ کی جو زندگی تھی, خاندان زندگی, تو آپ نے جو شادیاں کی تھی اس کے بارے میں تقریباً آپ کی جو شادیاں تھیں وہ 8 تھی, آپ کی بیویاں 8 تھیں, اور آپ کی جو بیٹے تھے وہ 9 تھے, اور آپ کی بیٹیاں 4 تھیں. ازواج میں جو پہلی زوجہ تھی آپ کی وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی, ان کا نام تھا زینب بنت مظعون. یہ مسلمان ہو گئی تھی اور ان کا جو خاتمہ تھا وہ اسلام پر ہوا تھا. ان سے حضرت عمر کے 3 اولاد تھے, ایک حضرت عبداللہ, ایک حضرت عبد الرحمن الاکبر, اور ایک حضرت حفصہ. چونکہ حضرت عمر کے جو اولاد تھے وہ عبد الرحمن نامی 3 تھے, تو ان کو ایک تو بڑے والے, ایک درمیان والے اور ایک چھوٹے والے. تو یہ فرق کرنے کے لیے اس میں لگایا کہ عبد الرحمن الاکبر, عبد الرحمن الاوسط, عبد الرحمن الاصغر. یہ تو بیٹے تھے وہ عبد الرحمن الاکبر تھے, بڑے تھے. آپ کے جو دوسرے زوجہ تھے وہ حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب, مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی, اور ان سے جو آپ کی اولاد ہوئی وہ زید الاکبر اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما. آپ کی جو تیسری زوجہ تھی ان کا نام تھا ام کلثوم بنت جرول خزاعی. یہ اسلام لے کر نہیں آئی تھی, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام لے کر آئے تو ان کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے, چونکہ یہ مشرکہ تھی, تو آپ نے ان کو طلاق دے دی تھی. ان سے آپ کی
دو اولاد پیدا ہوئی، ایک زید الاصغر اور ایک عبید اللہ، جو جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور وہاں ان کے ساتھ ہی وہاں پہ شہید ہوئے۔ اور آپ کی جو تیسری بیوی تھی ان کا نام تھا جمیلہ بنت ثابت بن اقلح، ان سے آپ کی ایک ہی بیٹے تھے، ان کا نام تھا عاصم۔ جمیلہ بنت ثابت کا نام پہلے عاصیہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام کو بدل کر ان کا نام رکھا تھا جمیلہ۔ اور پانچویں جو آپ کی بیوی تھی، جو کہ آپ کی لونڈی آئی تھی، اس کا نام تھا فقیہہ، اور اس سے آپ کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن الاصغر اور بیٹی کا نام تھا زینب۔ اور چھٹی ہے عاتکہ بنت زید بن عمر، ان سے آپ کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا ایاز۔ اور ساتویں حکیم بنت حارث، ان کے بھی آپ کی بیٹی تو ان کا نام تھا فاطمہ۔ اور آٹھویں ہے سعیدہ بنت رافع، اب بعض مورخین نے ان کا نام لکھا ہے سعیدہ بنت رافع اور بعض نے ان کو شمار کیا ہے لہیا کے نام سے، بعض نے سعیدہ کہا ہے، بعض نے لہیا کہا ہے۔ ان کا جو بیٹے کا نام لکھا ہے وہ ہے عبد الرحمن الاوسط۔ تو اس طرح آپ کی 8 ازواج من تھیں اور 9 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ اور ازواج میں چونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 شادیوں سے زیادہ شادی کرنا منع ہے، تو یہ ازواج ایسی ہی تھی جو کچھ پہلے وہ جو مسلمان نہیں ہوئے تو آپ نے ان کو طلاق دی تھی، تو بیک وقت جو ہے وہ آپ کی اس میں عقد میں 4 ہی تھی، 8 نہیں تھی، کچھ کو آپ نے طلاق دی، اس طرح یہ پھر 8 بن جاتی ہیں۔ اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جسے کہا جاتا ہے موافقات عمر، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا موافقت فرمانا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کوئی بات کہی، کوئی مشورہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یا تو وہی مشورہ قرآن کی آیت کی صورت میں نازل فرما دیا، یا پھر جو آپ نے بات کہی تھی سیم وہی بات جو وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت میں نازل فرما دیا۔ اس طرح تقریباً 20 یا 21 آیات ہے جو اس طرح نازل ہوئی کہ آپ کے مشورے یا آپ کی بات کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک دو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ نے ایک مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کہ یا رسول اللہ کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی گاہ بنا دیں، نماز کی جگہ بنا دیں۔ تو آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو۔ اسی طرح شراب کے بارے میں کہ شراب ڈائریکٹ حرام نہیں ہوئی تھی بلکہ آہستہ آہستہ شراب کی حرمت آئی تھی، تو حضرت عمر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہم بجل لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ اے اللہ خمر کے بارے میں ہمارے لیے واضح بیان نازل فرما دے۔ تو اس کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین، تو اس کے بعد آپ کی زبان سے بے ساختہ آپ کہہ اٹھے تبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کو نازل فرما دیا۔ اس طرح تقریباً 20 سے 21 آیات جو اس طرح نازل ہوئی۔ اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب آپ کو ہی دیا گیا، اس سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ ہوا کوئی یوں تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ابو بکر بن سلیمان بن حسمہ سے کہا کہ وہ شخصیت کون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس طرح لکھا تھا کہ من عبداللہ امیر المؤمنین، کہ جب وہ خط کسی کو بھیجا کرتے تھے تو ان کا جو سب سے پہلے جو لکھتے تھے وہ لکھتے تھے من عبداللہ امیر المؤمنین، کہ امیر المؤمنین سب سے پہلے جو لکھا لقب جس نے اپنے لیے وہ کون تھے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ لبیدہ بنت ربیعہ اور عدی بن حاتم یہ ایک مرتبہ مدینہ پاک آئے، اور مدینہ پاک آنے کے بعد مسجد میں آئے اور حضرت عمر بن عاص کو وہاں پایا مسجد میں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ابن عاص، اے ابن عاص، کہ آپ امیر المؤمنین سے ہمارے لیے اجازت طلب کریں، ہم ان سے ملنا ہے۔ جب آپ نے یہ نام سنا تو آپ نے کہا کہ اصبتم اسمہ، کہ آپ نے ان کو درست نام دیا ہے، بے شک هو الامیر ونحن المؤمنون، کہ وہ امیر ہے اور ہم مؤمنین ہیں۔ تو اس کے بعد وہ حضرات حضرت عمر کے پاس آئے اور آتے انہوں نے کہا تھا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، کہ آپ پر سلامتی ہو امیر المؤمنین۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے، یعنی یہ نام اب تم کہاں سے لے کر آئے؟
تو انہوں نے کہا کہ انتر امیروں و نحن المؤمنین، کہ آپ امیر ہیں اور ہم مؤمنین ہیں، مسلمان ہیں، اسی لیے ہم نے یہ آپ کو نام دیا ہے۔ تو اس کے بعد خط و کتابت میں بھی اور بولنے میں بھی یہ نام جاری ہو گیا، اور آپ کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ آپ کی شہادت 26 ذی الحجہ کو ہوئی، جب ذی الحجہ کے 4 دن باقی رہ گئے تھے، بدھ کے دن آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو جو شہید کرنے والا تھا، وہ جو قاتل تھا، وہ ابو لؤلؤ فیروز لعین تھا۔ وہ واقعہ ہوا یوں تھا کہ ایک مرتبہ جو ابو لؤلؤ فیروز تھا، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ اس نے یہ کام کیا کرتا تھا چکی کا۔ تو ایک مرتبہ اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ جب ان سے کام کرواتے تھے، اور ان سے تقریباً ہر دن 4 درہم میں غلے لیا کرتے تھے، 4 درہم کے اوپر۔ تو اس نے کہا، حضرت عمر کے پاس آیا، اس نے کہا امیر المؤمنین ان المغیرہ قد اسقل علی غلتی، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ مجھے ایک دن کے اندر بولتے ہیں کہ غلہ بھی پیس دو اور 4 درہم لے کر آؤ، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، آپ ان سے کہیں کہ وہ اس میں تھوڑی کمی کر دے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آقا سے حسن سلوک کرو۔ اور حضرت عمر کی نیت یہ تھی کہ میں بعد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اس بارے میں بات کر لوں گا، لیکن یہ جو غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز، یہ غصہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ان کا جو عدل ہے وہ تمام لوگوں کو شامل ہے، ہر جگہ ان کے عدل و انصاف کے چرچے تو ہے، لیکن میرے علاوہ ان کا انصاف میرے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو غصہ آیا، اس نے اس غصے کی وجہ سے کیا کر دیا، ارادہ کر لیا آپ کو قتل کرنے کا، اور اس نے ایک خنجر لے لی، اس کو بنانا شروع کر دیا۔ اس کے 2 سر اس نے بنائے تھے خنجر کے، اور اس کو صحیح طرح تیز کر دیا۔ تیز کرنے کے بعد اس کو اس نے زہر آلود کیا، اور اس نے پھر اس کے بعد ہرمزان کے پاس آیا، اس نے کہا تم کیا خیال کرتے ہو اس خنجر کے بارے میں، کیسا ہے؟ تو اس نے ہرمزان نے کہا کہ تم اس سے جس کو بھی مارو گے وہ یقیناً مرے گا ہی، زخمی نہیں ہوگا۔ اب ابو لؤلؤ فیروز جو ہے وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی جگہ مجھے موقع مل جائے، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دوں۔ تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ آپ صبح کی نماز کے لیے آئے، جب نماز پڑھنے کے لیے آپ آ رہے تھے تو نماز پڑھانے کے لیے آپ آگے کھڑے ہو گئے امام کے طور پر، تو یہ آپ کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا۔ جب اقامت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، فرمانے کے بعد آپ نے کہا تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ دیا، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد پیچھے سے اچانک ابو فیروز آیا، اس نے حملہ کر دیا آپ کے ایک گردن کے اوپر، ایک آپ کے پہلوں کے اوپر حملہ کر کے آپ پر اس نے کئی آپ کو ضربے لگائی، اور کئی آپ نے اس نے وار کر دیے۔ وار کرنے کے بعد آپ زمین میں تشریف لے گئے، اور اس میں چونکہ جب اس نے حملہ کیا تو لوگ بھی آگے بڑھے، تو اس میں ہجوم میں تقریباً اس نے جو خنجر مارے تھے تو تقریباً وہ 13 لوگ تھے، 13 میں سے 7 وفات پا گئے اور باقی بچے۔ اس حملے کے بعد آپ تقریباً 3 دن تک زندہ رہے۔ اس کے بعد یکم محرم الحرام کہ چاند رات کو ہی آپ کی وفات ہوئی، آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کو دفن کرنے والے اور آپ کو غسل دینے والے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، اور نماز جنازہ پڑھنے والے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی جو خلافت کی مدت تھی وہ تقریباً 10 سال 6 ماہ 4 دن تھی۔ آپ نے اپنی خلافت میں کئی سارے علاقوں کو فتح کیا، جن میں شام ہو گیا، عراق ہو گیا، مصر ہو گیا، جزیرہ ہو گیا، دیار بکر ہو گیا، آرمینیا ہو گیا، آذربائیجان اور بلاد فارس ہو گیا، خوزستان ہو گیا وغیرہ، کئی سارے ممالک کو آپ نے فتح کیا۔ آپ نے اپنی خلافت میں کئی ایسے کام انجام دیے، کئی ایسے کارنامے دیے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ ان میں سے کچھ وہ یہ ہے کہ آپ نے عدالت قائم فرمائی کئی سارے ضلعوں میں، اور آپ نے محکمہ قضا کے لیے اصول قوانین بنائے، اور قاضیوں کے لیے باقاعدہ آپ نے تنخواہ مقرر کی تاکہ وہ رشوت سے بچے۔ آپ نے مسائل کے حل کے لیے دارالفتہ قائم فرمایا، جن میں مولا علی کرم اللہ وجہ، حضرت عثمان، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن عوف اور ابی بن کعب اس کے ممتاز رکن تھے جو فتوے دیا کرتے تھے۔ آپ نے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے پولیس کے لیے محکمہ قائم فرمایا، اور اس کے افسر جو تھا اس کو آپ نے نام دیا تھا صاحب الاحداث کا۔
اور آپ کے زمانے سے پہلے جیل موجود نہیں تھے، تو آپ نے مکہ معظمہ میں صفیان بن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر اس کو ایک جیل خانہ بنا دیا تھا۔ جلاوطنی کی سزا پہلے موجود نہیں تھی، آپ نے اس کا ایجاد فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں کئی سارے تعمیر